سمیع ابراہیم صاحب یہ کیا سارا ووٹوں کی خریداری، الزامات، دوسرے عام انتخابات میں تو دھاندلی کی سمجھ آتی ہے، اس میں کیسے ووٹ خریدے جاتے ہیں، کیسے ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں؟ آپ کو ابھی عرفان سعید نے بتایا تو ہے کہ وہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ باہر لے آئیں گے اور جس بندے نے ووٹ دیے ہوں گے یا تو اس کے ساتھیوں کو دے دیں گے، وہ کوئی ایک بندہ جا کے سارے وہ بیلٹ پیپر ڈال دے گا، اندر تو وہ سادہ کاغذ پھینک کے آئیں گے یا جو بھی. لیکن بنیادی طور پر یہ ایک بڑا ڈائلیما ہے سیاست میں، جو پیسہ ہے، جو ہمیشہ قاضی صاحب کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک بڑا مقدس کام تھا جس کو عبادت کا درجہ دیا جاتا تھا کیونکہ لوگوں کی فلاح و بہبود سے ریلیٹڈ تھا، لیکن اب یہ معیشت بن گیا ہے، کاروبار بن گیا. تھوڑا سا اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں، ہمارے ہاں جو سینٹ ہے، ایوان بالا جس کو کہا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر اس کی جو کریشن تھی نا، یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہوئی تھی اور ابتدا میں اس کی صرف 45 سیٹیں تھیں. بعد میں 77 میں اس کی 63 ہوئی، پھر 1985 میں اس کو بڑھا کے 85 کیا گیا، اور جب مشرف صاحب کا جو لیگل فریم ورک آرڈر تھا اس میں اس کی 100 نشستیں کر دی گئی تھیں. اور اب جو 18th امینڈمنٹ آئی ہے اس میں منورٹی کی سیٹس بھی شامل کی گئی ہیں ہر صوبے سے، تو اب 104 نشستیں ٹوٹل. اور آپ جانتی ہیں کہ 6 سال کے لیے ایک سینیٹر منتخب ہوتا ہے، لیکن ہر 3 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے تاکہ وہ ایک جو پروسیس وہ چلتا رہے. اب یہ جو پیسہ کا جو معاملہ ہے اس میں، یہ پوری دنیا میں ایک ایشو تھا. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا کمپیریزن دیتا ہوں. جو امریکہ میں بھی یہ سینٹ کا جو ادارہ تھا وہ قائم تھا وہاں پر، لیکن ابتدا میں وہاں پر بھی ریاستی اسمبلی، یہاں پر صوبائی اسمبلی کرتی ہے، وہاں پر بھی ریاستی اسمبلی چناؤ کرتی تھی، لیکن بہت زیادہ شکایات تھیں، اسی قسم کی شکایات تھی. تو 1912 میں انہوں نے اپنے آئین میں تبدیلی کی اور اب اس کے بعد وہاں پر ڈائریکٹلی لوگ جو ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں اپنا ووٹ ڈال کے، جس طرح قومی اسمبلی کے ممبران کو ووٹ ڈالا جاتا ہے. اب وہاں پر سینٹ کو بڑا ایک پریسٹیجیس ادارہ اور بڑے اس کے کام ہے، یعنی جو تمام فیڈرل سیکرٹری ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کی کنفرمیشن کرتا ہے، ملٹری لیڈرشپ کی جو کنفرمیشن کرتا ہے، ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ان کی کنفرمیشن کرتا ہے، اور خاص طور پر جو ان کے جو بیرونی معاملات ہیں، یعنی سارے جو فورن افیئرز ہیں وہ سینٹ کنٹرول کرتا ہے. اچھا، ہمارے ہاں یہ جو ادارہ ہے اس کو بنا تو دیا گیا ایوان بالا، لیکن اس کے ذمہ کام نہیں ہے کوئی خاص. بس یہی جو بندے جنہوں نے ایک ایلیٹ کلب میں شامل ہونے کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے، وہ صوبائی اسمبلی کے ممبران کو پیسے دے کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اب تو جو یہ مکمکا کی سیاست ہے اس کی سرپرستی بڑے لیول پر آ گئی کہ یہ کہا گیا کہ الیکشن ہی نہیں کرائے جائیں گے، تمام جو پارٹی ہیں اپنے امیدوار وہ فائل کریں گی، پیپرز ایگزیکٹ نمبر پتا ہوگا تو یہ سارے الیکشن ان اپوز ہو جائیں گے. اس کا مطلب پیسے کا کھیل ہے. پیسے کا. اچھا، اس میں ایک قاضی صاحب مجھے پتا ہے آپ بڑے بےتاب ہیں بات کرنے کے لیے، ایک چھوٹی سی میں بات عرض کروں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ سینٹ کی نمائندگی اس لیے دی گئی کہ یہ صوبوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. میں ایک مثال دوں گا، پروفیسر ڈاکٹر خورشید صاحب کی جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، وہ ایک دفعہ سندھ سے الیکٹ ہو گئے، پھر دوسری دفعہ جب ان کی پارٹی کی اکثریت صوبہ سرحد میں سی تو وہاں سے الیکٹ ہو گئے. تو ہمارے ہاں جو سینٹ کے ادارے سے جو توقع کی جا رہی تھی کہ یہ صوبوں کے مفادات کا تحفظ کرے گا اور ان کی نمائندگی ہوگی تاکہ اگر کوئی صوبہ جس کی پاپولیشن کم ہے اس کے حقوق کا تحفظ نہ ہو سکے تو سینٹ اس کی گارنٹی بنے گا، یہ اپنے اصل مقصد میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا. اس کا مطلب پارٹیاں چیک اینڈ بیلنس رکھیں گی اپنے لوگوں پر. وہ تو چیک اینڈ بیلنس تو اپنے لوگوں پر رکھا ہوا ہے، لیکن صوبے کے عوام جو ہیں وہ نمائندگی سے محروم. خبر یہ ہے، دیکھیے صبح 8:05 پر صرف دنیا نیوز پر.